حیدر کے جنازے پہ قیامت کا سما ہے، حیدر کے جنازے پہ قیامت کا سما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان نواب صابر، قائم ٹی وی فرام کینیڈا، آپ حضرات کی خدمت میں خمسہ مجالس شہادت مولا متقیان علی ابن ابی طالب جو زیر تمام قائم ٹی وی کے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز آج اس کی 19ویں مجلس آپ کی سماعتوں کے حوالے نظر کی جا رہی ہے۔ اس مجلس کو علی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا تحریر عباس صاحب قبلہ جو ہمارے ساتھ نجف اشرف عراق سے ہیں، اس کو خطاب فرمائیں گے اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے ذاکر اہل بیت جناب قیصر عباس زیدی صاحب جو ہمارے ساتھ اس وقت جے پور سے ہیں۔ ناظرین، ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں، قائم ٹی وی دیکھنے والے ہمیشہ آباد رہیں، شاد رہیں، تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر بھی ہیں آباد رہیں، شاد رہیں۔ بارگاہ خداوند عالم میں ہم دعا گو ہیں، خداوند عالم جو یہ وبا پوری دنیا میں پھیلی ہے، خداوند عالم اس وبا کا خاتمہ کر دے صدقے میں محمد والے محمد کے۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر بھی ہیں انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ بارگاہ خداوند عالم میں ہم پھر دعا گو ہیں، خداوند عالم اس وبا کا خاتمہ جلد سے جلد کر دے۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ۔ میرے اللہ، تیرا مہینہ، تیری عبادت کا مہینہ شروع ہے، تمام مومنین اس میں عبادت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے اللہ اس وبا کو دور کر دے۔ ہم ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں علی جناب قبلہ کعبہ مولانا تحریر عباس صاحب قبلہ کا جو ہمارے ساتھ اس ٹائم سرزمین نجف اشرف سے ہیں، جو مولا کائنات کی جہاں پر مولا کائنات کا رضا ہے، ذریعہ ہے، وہاں سے ہمارے ساتھ خطاب فرمائیں گے۔ ہم قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ اس مجلس میں شرکت فرمائی آپ نے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے۔ آئیے حضرات، ہم شروع کرتے ہیں، پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے۔ جناب ذاکر اہل بیت قیصر عباس زیدی صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ چار دن معصومین پہ خدا ملاحظہ فرمائے۔ اگر کچھ ہے بصیرت یا بصارت دیدے تر میں، اگر کچھ ہے بصیرت یا بصارت دیدے تر میں، تو قدرت کے کرشمے دیکھ اہل بیت کے گھر میں۔ خدائی بھر کی ساری خوبیاں چن چن کے بھر دی ہیں، خدا نے 5 میں 12 میں 14 میں 72 میں۔ خدائی بھر کی ساری خوبیاں چن چن کے بھر دی ہیں، خدا نے 5 میں 12 میں 14 میں 72 میں۔ حضرت علی پہ خدا ملاحظہ ہو، یہ نظم ہے کہ بلا گل بہار باغ نہیں، تبھی تو دامن قدرت پہ کوئی داغ نہیں۔ علی نہ آتے حرم میں تو حق سے کہتے خلیل، کہ گھر تو آپ نے بنوا لیا چراغ نہیں۔ علی نہ آتے حرم میں تو حق سے کہتے خلیل۔ ملاحظہ ہوگا، علم و یقین و عشق کا حرف جلی علی، کعبہ پناہ نفس پیمبر ولی علی۔ جبریل سے جو پوچھا کہ مولا تیرے ہیں کون، عرش بری نے بڑھ کے پکارا علی علی۔ جبریل سے جو پوچھا کہ مولا تیرے ہیں کون، عرش بری نے بڑھ کے پکارا علی علی۔ ایک اور ملاحظہ، بہک رہے ہو یہ کیوں شاہ لافتہ کے لیے،
قبلہ ملاحظہ ہو کہ بہک رہے ہو یہ کیوں شاہ لافتہ کے لیے، بہت سے اور بھی ہیں نام مرتضیٰ کے لیے، نصیریو نہ کہو حشر میں علی کو خدا، ارے خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے، نصیریو نہ کہو حشر میں علی کو خدا، خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے۔ اور ملاحظہ ہو صاحب حضرت علی شان میں کہ یوں بڑھے خیبر سوئے حیدر الٹ کر آستین، یوں بڑھے خیبر سوئے حیدر الٹ کر آستین، عرش کانپ اٹھا ہوا لرزی زمین تھرا گئی، انگلیاں در میں در آئیں دشت و در ہلنے لگے، انگلیاں در میں در آئیں دشت و در ہلنے لگے، گو ملک تھے پر سمٹ کر رہ گئے جبریل بھی، تیغ کی جھنکار تھی لا سیف الا ذوالفقار، گونج کر رن بولتا تھا لا فتح الا علی۔ ناظرین اکرام، پیشخانی کے فرائض اپنے مخصوص انداز میں جناب قیصر عباس زیدی صاحب خوبصورت اشعار سے قلوب ناظرین کو منور فرما رہے تھے۔ سب سے پہلے میں سرزمین امیر کائنات کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، جہاں پہ ہمارے سامنے حجت الاسلام مولانا تحریر عباس نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ ہم دعا گو ہیں بارگاہ خداوند عالم میں، خداوند عالم آگا کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ہم قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے آگا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج روزہ افطارنے کے فوراً بعد اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے آ گئے۔ ان کے استقبال میں 6 بہت پرانے ان کے اداس گلشن اسلام تھا علی کے بغیر، اداس گلشن اسلام تھا علی کے بغیر، کہ جیسے گل نہیں کھلتے کبھی کلی کے بغیر، اداس گلشن اسلام تھا علی کے بغیر، کہ جیسے گل نہیں کھلتے کبھی کلی کے بغیر، وہ پڑھے گا کون سبق آیت جلی کے بغیر، اور نہیں ہے دید مکمل کسی ولی کے بغیر، اور یہ بات باغ جنا کی گلی سے نکلی ہے، نبی کے دین کی خوشبو علی سے نکلی ہے، نبی کے دین کی خوشبو علی سے نکلی ہے۔ انہی مصروں کے سائے میں متبانہ گزارش کرتا ہوں علی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا تحریر عباس نقوی صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت الدائمۃ على اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وعطشهم اجمعین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا من اقى والدیہ فلعنۃ اللہ علیہ۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، بسامعین اکرام، آج کی یہ مجلس اعزا جو کہ بسلسلہ شہادت مولائے متقیان غالب علی کل غالب محبوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت
عظما کی مناسبت سے منعقد ہو رہی ہیں۔ پروردگار عالم قائم ٹی وی کینیڈا سے جتنے بھی مومنین، اراکین، عہدیداران، ممبران ان مجالس اعضاء کے انعقاد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جاں فشانی کے ساتھ محنتیں کر رہے ہیں، پروردگار سب کی ان کاوشوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور میں خود شکر گزار ہوں اپنے بھائی محترم عزیز نواب صابر صاحب کا، کہ جو مجھے بار بار مدحت محمد وال محمد کا موقع عنایت فرماتے ہیں اور عبادت کرنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ ان کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، اور بارگاہ خدا میں دعا کرتا ہوں کہ سفیر اعظم محترم جناب نواب صابر صاحب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ کریں۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، نبی کریم روحی لہ الفدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا من اقا والدیہ فلعنت اللہ علیہ۔ اس حدیث مبارکہ کا انتخاب آج میں نے اس لیے بھی کیا کہ یہ شہر مبارک، شہر رمضان کہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ مولا کائنات کا ہر مومن سے رشتہ کیا ہے، اس رشتے کو ذرا سا اجاگر کرنے کے لیے میں نے اس حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا۔ اور چونکہ والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، اور یہ مہینہ عبادت کا ہے، اور ویسے تو ہر دن عبادت کے لیے ہے، لیکن اس مہینے کو شہر العبادہ بھی کہتے ہیں، عبادتوں کا مہینہ، تو اس لیے میں نے اس حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا۔ انشاءاللہ ذرا میرے ساتھ رہیے گا تمہیدی گفتگو میں، اور اسی حدیث کے ذیل میں انشاءاللہ فضائل مولا کائنات کا چھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اور مولا کائنات کے فضائل کی جھلکیاں انشاءاللہ آپ کو اسی حدیث کے ذیل میں نظر آئیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ جہاں تک ناظرین و سامعین تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بے حد محظوظ ہوں گے ذکر فضائل اہل بیت علیہ السلام سننے کے بعد۔ بسم اللہ سیدنا۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو اور تمام مومنین کو، اور جتنے بھی منسلک ہیں اس قائم ٹی وی سے۔ اور ابھی محترم جو مجھ سے پہلے نظمی قصیدہ پیش کر رہے تھے، بڑے اچھے اچھے اشعار انہوں نے سنائے، مولا ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ کرے۔ کوشش کروں گا کہ بہت قیصر عباس صاحب کے لیے دعا کی گزارش۔ مولا سلامت رکھیں قیصر عباس بھائی کو۔ انشاءاللہ میں 2 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مقدسہ میں جاؤں گا انشاءاللہ، روز کی روٹین کی طرح آج بھی انشاءاللہ میں آپ سب کی طرف سے اور مولا کو سلام پیش کروں گا انشاءاللہ، اور دعا کروں گا کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں ہماری تمام تر جتنی بھی عبادات ہیں ان کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ عزیزان گرامی، اکثر اس حدیث کا ظاہری ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، الا خبردار ہو جاؤ، من اقا والدیہ لعنت اللہ علیہ، کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے اس پر خدا کی لعنت۔ یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا ظاہری ترجمہ۔ عزیزان گرامی، اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر نافرمانی سے کیا مراد ہے؟ ایسی نافرمانی کہ جو انسان کو والدین کا عاق کر دیتی ہے، جو عاق ہونے کا سبب بنتی ہے، وہ ایسی نافرمانی کون سی نافرمانی؟ اگر بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ آپ بے حد محظوظ ہوں گے، اس لیے کہ اس حدیث کے ذیل میں مولا کائنات علیہ السلام کی
फजाइल की बहुत सारी झलकियां हैं इंशाअल्लाह, जिसको सुनने के बाद। और अली का जिक्र तो है ही ऐसा कि जब सुनते हैं तो चेहरों के ऊपर रौनक आ ही जाती है, चेहरे खिल जाते हैं। ये अली का कमाल है, और माँ के खून जो हमारी रगों में दौड़ रहा है ये उसका कमाल है, माँ की तहारत का ये सुभान कमाल अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिक्र अली सुनते हैं तो उनके चेहरे खिल जाते हैं और पता चल जाता है कि ये मोमिन है, मुनाफिक नहीं है। और अली का जिक्र तो है ही ऐसा कि जो मोमिन के चेहरे को निखार देता है और मुनाफिक के चेहरे को बिगाड़ देता है। और इंशाअल्लाह इसी हदीस के ज़ेल में हम कुछ झलकियां आपके सामने पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमें ये देखना है कि उकूक के माना क्या है। इस सिलसिले में जब हमने लुग़त अरब का मुतालिया किया तो हमें मालूम हुआ कि उकूक के माना है शक करना। मोहतरम जनाब नवाब साबिर साहब एक ऐसी बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो औलमा की बस्ती है, जहाँ पर मुज्तहिदे वक़्त सैयद मोहम्मद साहब, सैयद अली साहब और उससे पहले औलमा गुज़रे हैं, और ख़ुद इनकी वालिदा जो एक मोमिना खातून कि जहाँ से इनको पहली तरबियत मिलना शुरू हुई है, एक ऐसे बेहतरीन और अदबी और इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और यकीनन इनको ज़ाहिर-सी बात है कि इल्म सीखने का और दूसरों तक इल्म पहुँचाने का बहुत ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं। तो ज़रा-सी तवज्जो कीजिएगा, इस वक़्त आप मेरे साथ हैं यहाँ पर। हुकूक़ के माना है शक करना, जैसे मौला कायनात गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जब उनकी वालिदा खाने काबा की तरफ आई थी तो वहां पर जिदार के लिए है शक्कुल जिदार, यानी काबे की दीवार शक हो गई थी। तो शक के माना है फट जाना। और एक तो ये माना है उकूक का, दूसरा माना है कत्अ करना। कत्अ के माना होता है काट देना। कैंची हमारे हाथ में है या कोई और आला जो काटने वाला आला है, उससे हमने चलाया, और जैसे मतलब कपड़ा हमारे हाथ में, हमने उसको काट डाला, इसके लिए लफ्ज़ कत्अ इस्तेमाल होता है। शक के माना फटना और कत्अ के माना काटना। तो दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, उकूक यानी शक करना और कत्अ करना। जैसे कि कहा जाता है, एक मक़ूला है, अक़्क़ा रहमहू, उसने अपने रहम को कता किया, यानी ताल्लुकात को, जो रिश्ते थे उसको खत्म कर दिया है। तो जो वालिदैन अपने बच्चों को आँख करते हैं, गोया कि वो जो रिश्ता होता है बेटे और बाप के दरमियान में, वो रिश्ता कट जाता है, अब वो उसकी वल्दियत में नहीं रहता है। ये थे उकूक के लुग़वी माना। अब देखते हैं इस्तिलाही माना क्या है उकूक के। अब जब हमने इस्तिलाही माना देखे तो हमें बहुत सारी तारीफ़ात नज़र आई जो उकूक के लिए उलमा ने बयान की हैं। मैं बहुत सारे उलमा का यहाँ पर ज़िक्र नहीं करूँगा चूँकि दामन वक़्त में गुंजाइश भी नहीं है। 2 मैं आलिमों का यहाँ पर ज़िक्र करूँगा। पहले आलिम हैं इमाम कुर्तुबी। इमाम कुर्तुबी ने बयान फरमाया है कि उकूक के माना है कि हर वो अमल करना कि जो वालिदैन की मुखालिफत का सबब बने। अगर कोई इंसान ऐसा अमल कर रहा है कि जो वालिदैन की मुखालिफत जिससे हो रही है, तो इसको कहते हैं उकूक़े वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। दूसरे आलिम हैं इमाम हजर अस्क़लानी। उन्होंने कहा है कि हर उस अमल से परहेज़ किया जाए कि जिससे वालिदैन को अज़ियत होती हो। अगर कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है कि वालिदैन को अज़ियत हो रही है, तो ऐसा बेटा आक़ हो जाता है। अब उन्होंने इसकी वज़ाहत नहीं की है कि कौन-सा अमल, लेकिन अगर हम इसकी वज़ाहत करें, तो इसके ज़ेल में हमें यकीनन ये मिलेगा कि वो अज़ियत चाहे जिस्मानी अज़ियत हो, वो अज़ियत चाहे रूहानी अज़ियत हो। अगर वालिदैन को कोई बेटा अज़ियत दे रहा है, तो यकीनन वो बारगाह परवरदिगार में और न परवरदिगार की निगाह में वो मलऊन है, उस पर खुदा की लानत है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। और कभी-कभी ये अज़ियत मुस्तहब आमाल भी बन जाते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कि किसी के वालिद बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनके वालिद को बार-बार प्यास महसूस होती है, प्यास लगती है हर 10 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद। अब बेटा ये चाहता है कि वो अपनी दुकान पे जाए और दुकान खोले ताकि रिज़्क़ हलाल कमाए। देखिए, रिज़्क़ हलाल कमाना भी खुद एक इबादत है।
وہ عبادت کے لیے ہی جانا چاہتا ہے تاکہ وہ رزق حلال کمائے، لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ اس کے لیے دکان کھولنا جائز نہیں ہے اور وہ پیسہ کمانا اس کے لیے حرام بن جائے گا، کیونکہ والد اس کے راضی نہیں ہے کہ ان کو وہ تنہا چھوڑ کر جائے گا، یعنی عبادت انسان کے لیے گناہ کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان بیمار ہے، اس کا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ وہ زیارت کرنے کے لیے کربلا چلے جائے، زیارت کرنے کے لیے شام چلا جائے، زیارت کرنے کے لیے نجف اشرف چلا جائے، لیکن باپ راضی نہیں ہے، چونکہ بیمار ہے، اسے دوائی دینی ہوتی ہے دن میں کم سے کم 3 بار، تو اگر بیٹا یہ چاہے زیارت تو مولا خود راضی نہیں ہوں گے اس سے۔ لیکن ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ ایک شخص نے یہ روایت سنی کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہونے کا ایک واحد راستہ یہ ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسے کسی نے بتایا کہ اگر کوئی انسان مسلسل 40 راتیں، 40 جو منگل کا دن ہے، چونکہ وہ مخصوص زیارت ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، اگر کوئی 40 لگاتار منگل کے روز جا کر مسجد سہلہ کی زیارت کرے اور وہاں پر عبادت کرے تو اس کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسے ہی اس نے سنا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم جائیں گے، اور جانے کے بعد ہم امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ مسلسل جاتے تھے، ان کے والد بیمار تھے لیکن یہ والد صاحب سے اجازت مانگتے تھے، ان کو والد اجازت دیتے بھی تھے، یہ اپنے والد سے اجازت لے کر جاتے تھے اور جا کر وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ جس دن آخری مرحلہ تھا، 40 جو روایت میں عدد ہے وہ پورا ہونے والا تھا، جب یہ زیارت کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو وہاں پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن روایات میں یہ تواتر کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ جس وقت امام سے کسی کی ملاقات ہو، آج تک کوئی یہ بتا نہیں سکتا ہے کہ اس وقت اس نے امام کو پہچانا ہو، بعد میں کچھ قرائن کے ذریعے سے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا تھا تو میرے وقت کے امام تھے۔ تو بہرحال امام آئے اور آنے کے بعد اس سے بات کی امام نے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو سب سے پہلا، مولا نے اس سے کوئی اور بات کی ہی نہیں ہے، مولا نے فرمایا کہ جاؤ لوٹو واپس اپنے گھر میں، تمہارے والد تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ان کو تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس قول کے ذریعے سے تمام شان حیدر کرار کو ایک پیغام دیا ہے کہ یاد رکھنا، ہمیں تم جہاں بلاؤ گے ہم وہیں آ جائیں گے، لیکن ہماری تلاش میں نکلنے کے لیے اپنے والد کو تنہا نہ چھوڑ دینا، اپنے والد کی خدمت کرنا، اپنے واجبات کو پورا کرنا۔ جہاں تم کہو گے، ہمیں نہ کوئی وقت کی قید ہے ہمارے لیے، نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، ہمیں جہاں کوئی بلاتا ہے ہم وہیں آ جاتے ہیں، ہم سے ملنے کے لیے نہیں آنا۔ اگر تمہارے اعمال درست ہیں، تمہاری نیت اگر خالص ہے تو تم جہاں کہو گے ہم تم سے ملنے کے لیے وہیں آ جائیں۔ ایک امام نے یہ پیغام دیا، اور دوسرا پیغام یہ دیا ہے، دیکھو اگر تمہارے گھر میں تمہارے والد یا تمہارے والدہ اگر بیمار ہیں تو پھر ہم سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، بلکہ ان کی خدمت کرنا۔ اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہو گئے تو ہم بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ یا اسی طرح کی دوسری روایت ہمارے سامنے موجود ہے تاریخ میں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد آقا کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، سارے لوگ اپنی اپنی تلواریں نیزے لے کر جہاد کے لیے میدان جہاد کی طرف نکل رہے ہیں، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر کفار سے جنگ کروں تاکہ پروردگار مجھے بھی جہاد کرنے کا ثواب عطا کرے۔ جیسے ہی رسول اللہ نے سنا تو رسول اللہ نے اس کی تعریف کی اور اس کا حوصلہ بڑھایا، اور اس سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا تمہارے گھر میں تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں میرے والد ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا جہاد تو خود تمہارا گھر ہے، تم اپنے والد کی خدمت کرو۔ اگر تم نے اپنے والد کی خدمت کی
تو ایک شجاع کو، ایک بہادر کو جہاد میں لڑنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ تمہیں تمہارے گھر میں بیٹھ کر خدمت کرنے کے عوض میں پروردگار اس سے زیادہ ثواب عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ چاہتے ہیں کہ والد کی خدمت کی جائے۔ رسول اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہاں جاؤ میدان میں چلے جاؤ، رسول اللہ نے کہا اپنے گھر میں رہو اور اپنے والد کی خدمت کرو، اس لیے کہ اگر تم نے اپنے والد کی خدمت کی تو پروردگار تمہیں اس سے زیادہ ثواب دے گا کہ جو ایک جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی اتنی عظمت ہے؟ یہ اس باپ کی عظمت ہے کہ جو انسان کا جسمانی باپ ہے، جو انسان کے لیے وسیلہ بنا ہے دنیا میں آنے کا۔ جب اس باپ کی اتنی عظمت ہے کہ جو جسمانی ہے، پھر ذرا تصور کریں کہ جو روحانی باپ ہے اس کی کتنی عظمت ہوگی، اس کا کتنا مقام ہوگا، اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اب روحانی باپ کون ہے؟ آئیے میں روایت پیش کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے آپ کی، بسم اللہ۔ مولا سلامت رکھے۔ جی، جب ایک جسمانی باپ کی یہ عظمت ہے، وہ باپ کے جو ہمارے لیے وسیلہ بنا ہے دنیا میں آنے کے لیے، جب اس کی یہ عظمت ہے تو پھر ذرا تصور کریں کہ جو روحانی باپ ہے اس کی عظمت کتنی ہوگی، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی فضیلت کیا ہوگی۔ اب روحانی باپ کون ہے؟ آئیے میں روایت پیش کر دیتا ہوں۔ کتاب القطرہ سید احمد مستنبط رحمت اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب القطرہ، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے مناقب اہل البیت کے نام سے، یا مناقب اہل بیت، جو بھی کہنا چاہے۔ مناقب اہل بیت کے صفحہ نمبر 480 پر یہ روایت موجود ہے، جس کے راوی ہیں اسبغ بن نباتہ۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے مولا کائنات پر وار کیا اور آپ کو زخمی حالت میں لے کر آپ کے گھر میں آئے اور چاہنے والوں کو پتہ چلا، جوق در جوق لوگ جمع ہوئے مولا کائنات کے دروازے پر، جب مجمع کثیر اور ایک جمع غفیر جمع ہو گیا تو مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد سے فرمایا، اے بیٹا حسن، جائیں اور جانے کے بعد میرے چاہنے والوں کو یہ پیغام سنائیں کہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ شہزادہ امام حسن باہر نکلے اور چاہنے والوں کو اپنے بابا کا یہ پیغام سنایا، مولا کا پیغام سنا، اور لوگ وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد کسی کام سے مولا امام حسن جب باہر نکلی، کیا دیکھا کہ باہر ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور گریہ کر رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، شخص تم کون ہو؟ کیا تمہیں ہمارا پیغام نہیں پہنچا؟ ہمارے بابا نے کہا تھا کہ سب چاہنے والوں سے کہہ دے واپس چلے جائیں۔ ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا سر اٹھایا اور اٹھا کر مولا کی طرف دیکھا اور کہا، مولا میں اسبغ ہوں۔ کہا کہ اسبغ، کیا تم کو پیغام نہیں پہنچا تھا؟ کہ مولا پیغام تو پہنچ گیا تھا، لیکن مولا کو میں نے اس حالت میں دیکھا ہے، میرا دل نہیں مانا کہ مولا کو میں اس حالت میں چھوڑ کر چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ مولا کی زیارت کروں، ان کی عیادت کروں۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، بسم اللہ بسم اللہ۔ جیسے ہی امام حسن علیہ السلام نے یہ سنا، مولا واپس بیت الشرف میں آئے اور آنے کے بعد اپنے بابا کو بتایا کہ بابا ایسے ایسے اسبغ ہیں اور آپ کی زیارت کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ مولا کی حالت یہ ہے کہ سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، مولا پہ صحیح سے بولا نہیں جا رہا ہے، اتنا خون بہہ چکا ہے مولا کا، مگر چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں مولا۔ جب یہ سنا تو فوراً کہا کہ بیٹا حسن اس کو بلا لیں اندر اور لے آئیں۔ بہرحال اسبغ کو اجازت ملی، اسبغ داخل بیت الشرف ہوئے
اور مولا کو سلام کیا اور مولا کے قدموں کی طرف اسبغ بیٹھ گئے۔ مولا کائنات نے اسبغ کو اپنے سے قریب کیا اور کہا کہ اسبغ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں آپ مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آج تک کسی نے نہ سنی ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیے چاہنے والوں کا آپ ذوق دیکھیے، شوق دیکھیے، ایسی حالت ہے مولا کائنات کی، مگر اسبغ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی حدیث بیان کریں جو آج تک کسی نے نہ سنی ہو، کسی سے آپ نے بیان نہ کی ہو۔ مولا کائنات نے فرمایا اے اسبغ سنو، جب رسول اسلام کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، میں اس وقت رسول اللہ کی خدمت میں موجود تھا، جس طریقے سے آج تم میرے پاس بیٹھے ہو اسی طرح میں رسول اللہ کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا اے ابو الحسن اٹھیے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ مسجد میں جائیں اور مسجد میں جا کر لوگوں کو نماز جماعت پڑھائیں، اور جماعت سے نماز پڑھانے کے بعد جب نماز تمام ہو جائے تو منبر پر جانا، اور منبر پر جانے کے بعد لوگوں کو یہ پیغام سنانا۔ اے اسبغ سنو وہ پیغام کیا تھا، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، پیغام کیا تھا؟ اے ابو الحسن منبر پر جانا اور لوگوں سے فرمانا الا من اقا والدیہ فلعنت اللہ علیہ، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، جس شخص پر اس کے والدین ناراض ہیں، جو شخص اپنے والدین کی جس نے نافرمانی کی ہے، فلعنت اللہ علیہ، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اس کے اکبر، بعد اللہ دوسرا جملہ جو دوسرا پیغام تھا رسول اسلام کا، اور اس کے بعد کہنا الا من ابقا ان ابق الا من ابقا ان موالی ہے فلعنت اللہ علیہ۔ اے ابو الحسن لوگوں کو یہ پیغام دینا، مولا کائنات نے بلند آواز سے کہا الا من ابقا ان موالی ہے فلعنت اللہ علیہ۔ جب رسول اسلام کے یہ دو پیغام مولا کائنات لے کر وہاں سے چلے، مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد مولا نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد مولا کائنات مسجد کے منبر پر آئے، رسول اللہ نے ایک پیغام اور دیا تھا، اے ابو الحسن جب آپ منبر پر جانا تو جانے کے بعد اس بات کا خیال رکھنا کہ مسجد میں کے منبر پر جس جگہ پر میں بیٹھتا ہوں اس سے ایک زینہ نیچے آپ بیٹھنا۔ یہاں پر ان دو عمل سے رسول اسلام پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد اگر کوئی تمہارا رہنما بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، خلیفۃ المسلمین بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، میرا جانشین بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ صرف علی بن ابی طالب ہے، اس لیے کہ رسول اسلام نے سارے اصحاب موجود تھے، کسی کو نہیں کہا کہ آپ میری نیابت میں نماز پڑھائیں۔ ہمیشہ انسان اسی کو اپنا نائب بناتا ہے کہ جس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے۔ مثلا اگر مجھے مجلس پڑھنے کے لیے کہیں بلایا جائے اور مومنین میری مجلس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہوں، ایسے تو ذکر مولا ہے سارا پسند ہوتا ہے، لیکن بہتوں کا لہجہ، بہتوں کا انداز مومنین پسند کرتے ہیں کہ فلاں خطیب ہمیں بہت پسند ہیں یا فلاں بہت اچھے فضائل پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی مومن مجھے پسند کرتا ہے، اب اگر میری کوئی مجبوری ہے، میں نہیں جانا چاہتا، تو میں اپنی جگہ پر اسی شخص کو بھیجوں گا، اسی عالم دین کو بھیجوں گا کہ جو کم سے کم یہ ہے کہ میرے جیسی مجلس پڑھ سکے، تاکہ مومنین کہیں کہ ہاں نائب بنایا ہے مولانا صاحب نے، اور ایسا ہی نائب بنایا کہ جس کو نائب بنانے کا۔ تو عزیزان گرامی مولا سلامت رکھیں آپ کو، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ یہاں پر رسول اسلام نے مولا کائنات سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر نماز پڑھائیں، میری نیابت میں آپ امامت کریں اور لوگوں کو یہ پیغام سنائیں۔
اور کہا کہ جہاں پر میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں اس سے ایک زینہ نیچے بیٹھنا. یہاں پر رسول اللہ نے یہ دوسرا پیغام دیا کہ دیکھو اگر میری جگہ پر میرے بعد اگر کوئی آ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی علی ابن ابی طالب ہے, کسی اور کو آنے کا حق نہیں ہے. مولا کائنات بیت الشرف سے باہر نکلے, مسجد میں آئے, لوگ جمع تھے, تیار بیٹھے ہوئے تھے, اذان و اقامت ہوئی, مولا کائنات مصلی عبادت پر آئے, آ کر نماز پڑھائی, نماز سے فارغ ہوئے, ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, اور ممبر پر جلوہ افروز ہونے کے بعد مولا کائنات نے یہی دو پیغام سنا. ایھا الناس اسمعوا, اے لوگو میری بات کو سنو. بس یہ کہنا تھا کہ مجمع جتنا بھی تھا اس سب کی نگاہ مولا کائنات کے چہرے مقدس پر. جب مولا کائنات نے دیکھا کہ پورے مجمع کی نگاہ میرے چہرے پر ہے تو اس وقت رسول اسلام کا وہ پیغام مولا کائنات نے بیان کیا اور فرمایا کہ رسول اسلام نے فرمایا الا من اق والدیہ فلعنت اللہ علیہ, کہ جس پر اس کے والدین ناراض ہوں اس پر خدا کی لعنت ہے. الا من ابقى عن موالیہ فلعنت اللہ علیہ, کہ جو غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر فرار کر جائے اس پر بھی خدا کی لعنت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیسے ہی مولا کائنات نے یہ دو پیغام سنائے اور سنانے کے بعد مولا ممبر سے اترنا چاہتے تھے کہ مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا, اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا اے ابو الحسن, آپ نے جو یہ بیان فرمایا ہے آپ کی یہ تقریر بہت مجمل ہے, اس کی وضاحت کریں, مفصل بیان کریں, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. مگر مولا کائنات نے اس شخص کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا, ممبر سے نیچے تشریف لائے اور سیدھے بیت الشرف کی طرف روانہ ہوئے. اب یہاں پر رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا. وہ علی کہ جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہے, وہ علی جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہو, کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات نے جواب نہیں دیا. قسم خدا کی بڑا لطیف اشارہ, توجہ کیجئے گا. یہاں پر مولا کائنات پیغامبر بن کر آئے تھے پیغمبر اسلام کی طرف سے, توجہ کیجئے گا لفظوں پر. سبحان اللہ. یہاں پر رسول اسلام کے پیغامبر بن کر آئے تھے, اور پیغامبر کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا پیغام دیا گیا ہو اتنا ہی سنائے. یہاں پر مولا کائنات نے یہ پیغام رسول اسلام پہنچا کر اطاعت رسول کا بہترین ثبوت پیش کیا ہے کہ یاد رکھنا یہ اطاعت رسول ہے کہ جتنا رسول کہے اتنا ہی کہنا. توجہ کیجئے گا, مولا سلامت رکھیں. جو رسول کہے اس کو مانو, جو رسول کہے اس کو مانو, جتنا کہے اس کو مانو. اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھانے اور گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, مولا سلامت رکھیں. رسول مولا کائنات نے بتا دیا کہ دیکھو یاد رکھنا اگر وقت گزرنے کے بعد کوئی نماز کے مسائل میں یا وضو کے مسائل میں یا اذان و اقامت میں اپنی طرف سے کچھ گھٹا بڑھا لے تو سمجھ لینا کہ یہ رسول کا اطاعت گزار نہیں ہے. یہاں پر مولا کائنات نے جتنا پیغام تھا اس کو سنایا, اور سنانے کے بعد آپ پہنچے رسول اللہ کی جا کر سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ جو آپ نے پیغام دیا تھا وہ میں نے سنا دیا ہے, مگر یا رسول اللہ جب میں نے یہ پیغام سنایا تو مجمع سے ایک شخص نے کھڑے ہونے کے بعد مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ علی ہم آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں, ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. یوں کہتے کہتے مولا کائنات نے کہا, اور یوں کہتے کہتے رسول اسلام نے اپنا دست مبارک میری طرف بڑھایا اور اپنے دستہ مبارک بڑھا کر کے ایسے میرے ہاتھ کی انگلی کو پکڑ لیا, اور یہ کہتے مولا کائنات نے کہا اسبغ میرے قریب ہو جاؤ, اور مولا کائنات نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بڑھانے کے بعد اسبغ کی انگلی کو ایسے پکڑ لیا اور کہا اے اسبغ جیسے اس وقت میں نے تمہاری اس انگلی کو پکڑے ہوا, جیسے میں نے تمہاری انگلی کو پکڑ رکھا ہے, ایک زمانہ وہ تھا کہ جب رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے میری انگلی کو ایسے پکڑے ہوئے تھا اور مجھ سے کہا اے علی سنیں,
یا ابل حسن اللہ، اے ابو الحسن خبردار ہو جاؤ، اے ابو الحسن جان لے، انی و انتا ابوا ہذہ الامہ، میں اور آپ دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ بس میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں، چند منٹ اور آپ کی زحمت کو میں یہاں پر تمام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ فمن اقنا، جو ہماری نافرمانی کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو ہماری نافرمانی کرے، فلعنت اللہ علیہ، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے رسول اسلام اور مولا کائنات کی۔ علی، میں اور آپ دونوں اس امت کے باپ ہیں، جو ہماری نافرمانی کرے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اب میں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ مجھے انصاف سے یہ بتائیں، کیا رسول اللہ کی نافرمانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ روایات موجود ہیں تاریخ میں، کتنے موقعوں پر نافرمانی ہوئی۔ بس میں ایک نافرمانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جب آخری وقت میں رسول اسلام نے کہا کہ مجھے کاغذ دو، مجھے قلم دو کہ میں تمہارے لیے ہدایت کا نوشتہ لکھ دوں، اور بیٹھنے والوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے نوشتے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ قرآن کافی ہے، وہی نبی کے جو سراپر رحمت ہی رحمت تھا، اسی رحمت کے وجود کے اوپر غصہ طاری ہوا، اور جبین رحمت کے اوپر غصے کی اور غضب کی شکن نمودار ہوئی، اور رسول اسلام کا لہجہ بدلا، اور لہجہ بدلنے کے بعد رسول اسلام فرماتے ہیں قوموا عنی، کھڑے ہو جاؤ میرے پاس سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو جن کو رسول اسلام نے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا ہے، وہ لعنت اللہ تے ہو سکتا ہے، رحمت اللہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اسلام کو اذیت پہنچائی ان لوگوں نے، اور جو اذیت پہنچائے، کیا کہا رسول اسلام نے؟ میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، فمن اقنا، جو ہماری نافرمانی کرے، اس فلعنت اللہ علیہ، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ، انی و انتا موالیا ہذہ الامہ، موالیان تسنیہ کا صیغہ ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، میں اور آپ دونوں اس امت کے مولا ہیں، اس امت کے آقا ہیں، اس امت کے رہبر ہیں، اس امت کے قائد ہیں، ہم دونوں اس امت کے رہبر ہیں، مولا ہیں، آقا۔ فمن ابقا، اب یہاں پر میں ذرا ایک لفظ کی وضاحت کر دوں۔ آبق کہتے ہیں عین، الف، بے اور قاف، بڑا قاف، جس کو بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم پڑھا دیتے ہیں کہ چھوٹا قاف اور بڑا قاف۔ جو بڑا قاف ہے، آبق، آبق کہتے ہیں اس غلام کو کہ جو اپنے مولا کو چھوڑ کر فرار کر جائے۔ اب آپ کو سننے کا بہت مزہ آئے گا، اس معنی کو ذہن میں رکھیے گا۔ آبق غلام کو کہتے ہیں، اس غلام کو کہتے ہیں، اس خادم کو کہتے ہیں، اس نوکر کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مولا کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ رسول اسلام نے کیا کہا؟ انی و انتا موالیا ہذہ الامہ، میں اور آپ دونوں اس امت کے مولا ہیں، اس امت کے آقا ہیں۔ فمن ابقا عنا، جو ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو ہمیں چھوڑ کر فرار کر جائے۔ اب تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ میں کون کون سا موقع بیان کروں کہ رسول اسلام کو چھوڑ کر بھاگے ہیں لوگ۔ رسول اسلام نے کہا کہ جو بھی ہم کو چھوڑ کر فرار کرے، مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ جائے، فلعنت اللہ علیہ، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ بس یہ آخری جملہ اور یہیں سے ربط مسابر ختم و دعا۔ قسم خدا کی، یہ دو حدیثیں بیان کرنے کے بعد رسول اسلام نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ یاد رکھنا، میں تمہیں یہ دو اصول دے رہا ہوں، اگر
کوئی ان کے اوپر پورا اترے تو سمجھ لینا کہ وہ رحمت اللہ ہے، اور اگر ان اصولوں پر پورا نہ اترے تو سمجھ لینا کہ وہ لعنت اللہ تو ہو سکتا ہے، رحمت اللہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا سلامت رکھے۔ اے علی، میں اور آپ اس امت کے مولا ہیں جو ہمیں چھوڑ کر فرار کر جائے۔ یہاں پر فرار سے مراد وہی نہیں کہ میدان جہاد میں چھوڑ کر، جو آپ کی ولایت کے زمرے سے نکل جائے، جو محبت کے زمرے سے نکل جائے، جو اطاعت کے زمرے سے نکل جائے، جو آپ کو اپنا مولا نہ مانے۔ کیا ہوا باد غدیر؟ جو لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، بخن لکا یا علی، وہی تھے کہ ادھر رسول اللہ کا وصال مبارک ہوا، ادھر یہ لوگ تلواریں کھینچ کر علی کے سامنے آ گئے۔ یعنی ولایت کی جو کل تک گواہی دے رہے تھے، اے علی آپ میرے اور تمام امت کے مولا بن چکے ہیں، یہی تھے جو مولا کائنات کے سامنے تلواریں کھینچ کر آ گئے تھے۔ رسول اسلام نے کیا کہا؟ اس جملے پر غور کیجئے گا، جو بھی ہم کو چھوڑ کر فرار کر جائے، ہماری اطاعت کے زمرے سے نکل جائے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ کہتے کہتے مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ گفتگو تمام ہوئی، اسبق باہر نکلے اور باہر نکل اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوئے۔ عزیزان گرامی، جب مولا کائنات کے سر پر تلوار لگی تھی، اس وقت بڑا عجیب ماحول ہو گیا تھا کوفہ کا، رونے والوں میں کوہرام برپا تھا۔ اور ایک بڑی عجیب روایت میری آنکھوں کے سامنے سے گزری کہ جب مولا کائنات کے لیے طبیب کو بلایا گیا، بس میں نے اب ختم کی اپنے گفتگو کو، بس یہ 2-3 جملے اور ربط مصائب اور ختم و دعا۔ جب بلایا گیا طبیب کو اور طبیب نے مولا کائنات کے زخم کو دیکھا تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مولا زخم بہت گہرا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مولا کو دودھ پلایا جائے۔ جب یہ خبر کوفہ میں پہنچی، پورے کوفہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ طبیب نے مولا کائنات کو دودھ تجویز کیا ہے دوا اور غذا کے طور پر، تو مورخین نے لکھا ہے کہ کوفے کے گلی کوچوں سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کاسا لیے ہوئے تھے اور وہ مولا کائنات کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی نے بڑھ کر پوچھا، اے بچوں تم کیا لے رہے ہو؟ کہا کہ ہم دودھ لے رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ تم تو یتیم ہو، تمہارے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اگر کہیں سے تمہیں یہ دودھ دستیاب ہو گیا تو اپنے خرچ کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے گھر میں رکھو۔ تو بچوں نے یہی جواب دیا، کہا کہ ہم اسی باپ کے لیے تو لے کر جا رہے ہیں کہ جس باپ نے ہمارے باپ کے مرنے کے بعد کبھی ہمیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، جو راتوں کے اندھیروں میں بھی ہمیں رزق پہنچایا کرتا تھا۔ ہم نے سنا ہے کہ مولا متقیان کو طبیب نے دودھ تجویز کیا ہے، ہم مولا کائنات کی خدمت میں یہ دودھ لے کر جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب میں کبھی اس روایت کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے 61 ہجری کا کربلا یاد آ جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا متقیان، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ یقیناً بہت مظلوم ہیں، آپ کے سر پر تلوار لگی، میرے مولا چاہنے والوں نے آپ کو اٹھایا تو صحیح، گھر میں لے کر آئے تو صحیح، بچوں نے آپ کے لیے دودھ پیش کیا، لیکن اے میرے مولا ذرا سا 61 ہجری میں کربلا میں نگاہ ڈالیے کہ جہاں پر آپ کی چھوٹی سی پوتی سکینہ العطش 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 ادھر خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، بچی پیاس کے لیے تڑپ رہی ہے، کوئی نہیں تھا جو سر پر دستے شفقت رکھتا، کوئی نہیں تھا جو پانی کا کوئی کاسا پیش کرتا، مگر تاریخ نے اتنا ضرور بتایا کہ سکینہ کے رخساروں پر کوئی تماچا کوئی رخساروں پر تماچے مار رہا تھا، کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا تھا،
بچی کے دامن میں آگ لگی تھی، بچی کبھی ادھر دوڑتی تھی کبھی ادھر دوڑتی تھی، سامنے سے ایک آتا ہوا شیخ دکھائی دیا، ایک مرتبہ شیخ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد بچی کے دامن کی آگ کو بجھایا اور کہا اے بچی پریشان کیوں ہو؟ جیسے ہی بچی نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا مہربان ہے، فوراً کہا اے شخص یہ بتا کہ نجف کا راستہ کون سا ہے؟ کہا بچی نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ نجف جا کر کیا کرو گی؟ تو بچی نے کہا شاید تجھے معلوم نہیں ہے، نجف میں میرے دادا علی مرتضیٰ رہتے ہیں، ان کی خدمت میں جاؤں گی، جا کر بتاؤں گی بابا آپ کا تو بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، اے بابا ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی بھیا علی اکبر کے سینے میں برچھی کے لگا، کبھی علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، کبھی میرے بابا کو ظالموں نے تیروں سے چھلنی کیا، اے بابا آپ کا بھرا گھر کربلا میں قربان ہو گیا۔ میں کہوں گا مولا کائنات آپ یقیناً بہت مظلوم ہیں، آپ کے سر پر تلوار لگی ہے، ابن ملجم نے آپ کو تلوار کا گہرا زخم لگایا، مگر اے مولا جب آپ کی شہادت واقع ہوئی آپ کے بیٹے موجود تھے، چاہنے والے موجود تھے، آپ کو غسل و کفن بھی دیا گیا۔ مولا آپ کو غسل و کفن دیا گیا، مولا آپ کا جب لوہی رات کی تاریکی میں اٹھا ہو مگر آپ کا جنازہ اٹھا، احترام کے ساتھ اٹھایا گیا، لا کر آپ کو دفن کر دیا، مگر اے میرے مولا ذرا سا 61 ہجری میں کربلا میں نظر ڈالیے کہ جلتی زمین پر باغ زہرا کے پھول بکھرے پڑے ہیں، کہیں حسین کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے، ارے جوان بیٹا موجود تو ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اپنے بابا کی طرف دیکھ کر چوتھے امام کہتے ہیں بابا مجھے معاف کر دینا، جوان بیٹا موجود ہے مگر نہ آپ کو غسل دے سکا، نہ آپ کو کفن دے سکا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اے بھاپا میں مجھے معاف کر دینا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ علی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا تحریر عباس صاحب نقوی سرزمین نجف سے اس مجلس کو خطاب فرما رہے تھے۔ ہم شکر گزار ہیں پوری قائم ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین میں نوحے کے 2 یا 3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں، اللہ غلام ہے شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں، تابوت سے لپٹے ہیں آ کے نمازی صاحب، تابوت سے لپٹے ہیں آ کے نمازی صاحب، برساتے ہیں اشک اپنے تابوت اٹھاتے ہیں، کلثوم
غربت میں ہمیں کس پر اب چھوڑ کے جاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں، وہ حیدر کے جنازے کو عزت سے اٹھایا تھا، اور شبیر کے لاشے کو سب چھوڑ کے جاتے ہیں، حیدر کے جنازے